اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری ساتھیوں، آج ہم سورہ اعراف کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہونا چاہیے، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو۔ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو، اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے، سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہ نکلتی تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے، پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔ اور اس روز وزن بھی واقع ہوگا، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا ہوگا، بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان زندگانی پیدا کیا، تو تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تو جو سجدہ نہیں کرتا، تجھ کو اس سے کون سا امر منع کرتا ہے، جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا۔ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تکبر کرے آسمان میں رہ کر، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں شمار ہونے لگا۔ وہ کہنے لگا، مجھ کو مہلت دے دیجئے قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی گئی۔ وہ کہنے لگا، بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کی داہنی جانب سے بھی، اور ان کے بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثروں کو احسان ماننے والے نہ پائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا۔ جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا، میں ضرور تم سے اور ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ، کبھی ان لوگوں کے شمار میں آ جاؤ جن سے نامناسب کام ہو جایا کرتا ہے۔
پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کا پردے کا بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ زندے رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھائی کہ یقین جانیے میں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ پس ان دونوں کو فریب کے نیچے لے آیا۔ پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کے پردے کا بدن ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گیا، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے ممانعت نہیں کی تھی اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے؟ دونوں کہنے لگے کہ اے پروردگار، ہم نے اپنا اتنا بڑا نقصان کیا، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم بعض دوسرے بعضوں کے دشمن ہوگے، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ایک مدت تک۔ فرمایا ہے کہ تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو کہ تمہاری پردہ داریوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقویٰ کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے دادا دادی کو جنت سے باہر کرایا، ایسی حالت سے کہ ان کے لباس بھی ان سے اتروا دیا تاکہ ان کو ان کے پردے کا بدن دکھائی دینے لگے، اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ ہم شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق ہونے دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو یہی بتلایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا، کیا خدا کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کرنے کا، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خاص اللہ ہی کے واسطے رکھا کرو۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اور اسی طرح پھر تم کو دوبارہ پیدا ہوگے اور اسی طرح پھر تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور بعض پر گمراہی کا ثبوت ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے شیطانوں کو رفیق بنایا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں۔ اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری یعنی عبادت کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، خوب کھاؤ پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا حد سے نکلنے والوں کو۔ آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز بھی خالص رہیں، دنیاوی زندگی میں خاص اہل ایمان ہی کے لیے ہیں۔ ہم اس طرح تمام
آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے حرام کیا ہے تمام فحش باتوں کو، ان میں جو اعلانیہ ہیں وہ بھی اور ان میں جو پوشیدہ ہیں وہ بھی، اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی، اور اس بات کو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کی تم سند نہ رکھو، اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، سو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں گے جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے، سو جو شخص پرہیز رکھے اور درستی کرے سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھوٹا بتلائیں گے اور ان سے تکبر کریں گے وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے۔ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ ہے وہ ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم سے سب غائب ہو گئے، اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کرنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی کفار کی جماعت داخل دوزخ ہوگی اپنی جیسی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا، سو ان کو دوزخ کا عذاب ہم سے دگنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سب ہی کا دگنا ہے، لیکن ابھی تم کو خبر نہیں، اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنے کردار کے مقابلے میں عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلاتے ہیں اور ان کے ماننے سے تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے۔ اللہ اکبر، جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے، اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ ان کے آتش دوزخ دوزخ کی آتش ان کا بچھونا ہوگا، ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتلاتے، ایسے لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو کچھ ان کے دلوں میں غبار تھا ہم اس کو دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتے۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ یہ جنت تم کو دی گئی ہے تمہارے اعمال کے بدلے، اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو واقعی کے مطابق پایا ہے۔
سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کے مطابق واقعے کے پایا ہے۔ وہ کہیں گے ہاں، پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا، اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے اعتراض کرتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے رہتے تھے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے، اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم۔ ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس سے امیدوار ہوں گے، جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف جا پڑیں گی تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے۔ اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے پکاریں گے، کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہ کرے گا؟ ان کو یوں حکم ہو گیا کہ جاؤ جنت میں، تم پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ تم مغموم ہوگے۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو اور ہی کچھ دے دو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کے لیے بندش کر رکھی ہے، جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگانی نے دھوکے میں ڈالے رکھا تھا، سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام نہ لیں گے جیسا انہوں نے اس دنیا کا نام تک نہ لیا، اور جیسے ہی ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت ہی واضح کر کے بیان کر دیا ہے، جو ذریعہ آیت و رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں، اور ان لوگوں کو کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے اخیر نتیجے کا انتظار ہے۔ جس روز اس کا اخیر نتیجہ پیش ہوگا، اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہنے لگیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لائے تھے، سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے، یا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں۔ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور یہ جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گیا۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، چھپا دیتا ہے شب سے دن کو ایسے طور پر کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں کے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کا پروردگار ہے، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، ظاہر کر کے بھی اور چپکے بھی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو دعا میں حد ادب سے نکل جائیں اور دنیا میں بعد اس کے کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے فساد پھیلائیں۔ دنیا میں فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس سے ڈرتے رہو۔ تو پیاری ساتھیوں،
آج ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 1 سے 56 تک ترجمہ پڑھا ہے اور اب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول و مقبول فرمائے۔ آج یوم عرفہ بھی ہے، اتنا بابرکت مبارک دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی برکات سے ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری جائز حاجات پوری فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہمارا نامہ اعمال نیکوکاروں میں شامل فرمائے، آمین۔ تو اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ اعراف اس سورت کا نام اس لیے مقرر ہوا کہ اس کے 5ویں رکوع میں ایک جگہ اعراف والوں کا ذکر ہے۔ اعراف جمع ہے عرف کی۔ عرف اونچے مقام کو کہتے ہیں، جیسے ٹیلہ، پہاڑی وغیرہ۔ اعراف کچھ اونچے ٹیلے یا چھوٹی پہاڑیاں یا بلند دیوار ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں واقع ہے۔ وہاں کھڑے ہونے والوں کو ایک طرف جنت اور جہنم صاف نظر آئے گی۔ یہاں ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا جن کی نیکیاں اور بدیاں میزان میں برابر ترین ہوں گی۔ وہاں سے اصحاب اعراف جنت والوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں دیکھیں گے۔ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جا چکیں گے تو پھر ان اعراف والوں کا فیصلہ کیا جائے گا اور بالآخر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سب اعراف والوں کو بھی جنت میں داخل کیے جانے کا حکم فرما دیں گے۔ اعراف والوں کے ذکر کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ اعراف مقرر ہوا۔ اچھا پیاری ساتھی، میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ ہم سورہ اعراف مکمل کرنے کے بعد سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور مکمل تفسیر شروع کریں گے۔ پھر ہم سورت بسورت آیت بآیت ہم جو ہے قرآن شریف کو اس طرح سے پورا مکمل پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دعا کیجیے گا میرے لیے بھی کہ اس کوشش میں کامیابی ملے، اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا کرے اور ہمت اور استقامت عطا فرمائے۔ چینل پر نئے آنے والے سے گزارش کروں گی کہ پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیا کیجیے اور ویڈیو کو گروپس میں شیئر کر دیا کیجیے۔ بہت جزاک اللہ۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف میں زیادہ تر مضامین رسالت کے متعلق ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون رسالت و آخرت ہے، چونکہ قرآن کریم کے اولین مخاطب اہل مکہ اور مشرکین عرب تھے۔ انہیں دین اسلام کو سمجھاتے ہوئے کافی طویل عرصہ گزر چکا تھا، مگر ان کی مخالفانہ ضد و عداوت بڑھتی ہی رہی۔ اس لیے اس صورت میں اہل مکہ کو دعوت رسالت میں انداز یعنی تنبیہ اور ڈراوے کا پہلو نمایاں ہے۔ سورہ کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب سے ہوئی اور نزول قرآن کے غرض و غایت بتلائی جاتی ہے اور کتاب اللہ کی پیروی کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کی نافرمانی کا نتیجے میں تباہی اور بربادی کے واقعات سنائے جاتے ہیں۔ بتلایا جاتا ہے کہ دنیا کی بربادی کے علاوہ آخرت میں بھی تمام انسانوں کے اعمال کا وزن ہوگا اور ان کے میزان میں تولا جائے گا۔ جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری رہے گا وہ کامیاب ہوں گے، جن کی بدیوں کا پلہ بھاری رہے گا وہ ناکام ہوں گے۔ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اس نافرمانی اور مخالفت احکام خداوندی کے سلسلے میں ابلیس لعین کا واقعہ سنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخالف جانے کا نتیجہ کس قدر برا ہے۔ ابلیس اسی مخالفت کے باعث ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہوا۔ اسی سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے اور متکبرین کی تنبیہ کے لیے میدان حشر میں جو کافروں کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ سنایا گیا ہے۔ پھر مومنوں کو ثمرہ ایمان بتلایا گیا۔ اس سلسلے میں اہل اعراف کا ذکر فرمایا گیا۔ پھر عبرت و نصیحت کے لیے
حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل مدین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون، اور بنی اسرائیل کے بعض واقعات و حالات سنائے گئے، جن سے مقصود یہی بتلانا ہے کہ جنہوں نے اپنے نبی کی پیروی کی وہ دنیا میں بھی عذاب ہلاکت سے بچا لیے گئے، اور جنہوں نے تکذیب اور نافرمانی کی وہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوئے اور عذاب آخرت علیحدہ مول لیا۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام کو حکمت کے حکم پر ختم فرمایا۔ یہ ہے اس صورت کا خلاصہ، جس کی تفصیلات ہم درس میں پڑھتے ہیں۔ پہلی آیت میں ہم نے جیسے پڑھا الف لام میم صاد، حروف مقطعات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عظیم الشان کتاب یعنی یہی سورہ اعراف آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے، جس میں آپ پر دو قسم کی ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، ایک خود اس پر عمل کرنے کی اور دوسری اس کو لوگوں تک پہنچانے کی۔ اور چونکہ یہ دونوں بڑی ذمہ داریاں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو کافروں کو بہت زور تھا اور مسلمان تھوڑے اور کمزور تھے۔ احکام الہی کا نزول زور و شور سے ہو رہا تھا، توحید و رسالت کے مسائل کو دلائل قاہرہ سے بیان کیا جاتا تھا، جس سے مشرکین کی دشمنی اور عداوت دن بدن بڑھتی جاتی تھی، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی طور پر گرانی پیش آتی تھی۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار و مشرکین منکرین کے طعن و تشنی، ضد و عناد اور عداوت و دشمنی اور بیہودہ سوالات سے پریشان ہو کر قرآن کریم کی تبلیغ میں تنگ دل نہ ہوں، بلکہ پورے شرح صدر اور طمانینت اور قوت و جرأت کے ساتھ فریضہ تبلیغ انداز میں ہمتاً گوش ہو جائیے، مشغول ہو جائیے، اور یہ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کا محافظ و نگہبان ہے۔ قوم کی تکلیف اور عداوت سے گھبرا کر تبلیغ دعوت حق میں کوئی کمی نہ کیجیے، اور یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے منکرین کو ان کے برے اعمال کے برے نتائج سے ڈرائیں، تاکہ یہ کتاب ایمان والوں کے لیے تذکیر یعنی یاد دہانی و نصیحت ہو۔ جس کے حقیقی معنی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، یعنی کہ الف لام میم صاد، یہ قرآن کتاب ہے جو اللہ کی جانب سے آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو سزائے نافرمانی سے ڈرائیں۔ سو آپ کے دل میں اگر کوئی اس کو نہ مانے تو اس سے بالکل تنگی نہ ہونا چاہیے، کیونکہ کسی کے نہ ماننے سے آپ کے تبلیغ انداز میں جو کہ اصل فرض ہے خلل نہیں پڑتا، پھر کیوں تنگ ہوں۔ اور یہ قرآن خصوصیت کے ساتھ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے کلام، اللہ کے نازل کردہ احکام کی پیروی کرو، شیاطین کی پیروی نہ کرو۔ جو قومیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منحرف ہو کر انسانوں اور شیطانوں کی رہنمائی پر چلیں اور آخرکار اس قدر بگڑیں کہ زمین میں ان کا وجود ایک ناقابل برداشت لعنت بن گیا، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے آ کر ان کی نجاست سے دنیا کو پاک کر دیا۔ دنیا کا عذاب دراصل اعمال کی باز پرس نہیں اور ان کے جرائم کی پوری سزا ہے۔
یہ تو صرف ان سے مزید ظلم و فساد کے مواقع کو چھین لینا ہے۔ آخرت میں ایک طرف پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نوع انسانی تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا کچھ کیا، کیا دوسری طرف جن لوگوں تک رسولوں کا پیغام پہنچا ان سے سوال کیا جائے گا کہ اس پیغام کے ساتھ تم نے کیا برتاؤ کیا؟ وہ اپنے انکار، کفر اور فسق و نافرمانی کے عوض جہنم کی راہ لیں گے۔ قیامت کے دن حق کے سوا کوئی چیز وزنی نہ ہوگی، جس کے ساتھ جتنا حق ہوگا اتنا ہی باوزن ہوگا، اور فیصلہ جو کچھ بھی ہوگا وزن کے لحاظ سے ہوگا۔ کسی دوسری چیز کا ذرہ برابر لحاظ نہ کیا جائے گا۔ جن کے اعمال قلبیہ و اعمال جوارح وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کا وزن ہلکا ہوگا وہ خسارے میں رہے گا۔ اگر عمل اخلاص، محبت، حکم شرعی کے موافق برمحل کیا گیا تو وزن بڑھ جائے گا، اور دکھاوے کے لیے موافق حکم شرعی نہ کیا یا ٹھکانے پر نہ کیا تو وزن گھٹ جائے گا۔ چنانچہ اللہ نے اقتدار و مال و دولت سے نوازا ہے تو وہ اگر دین کی سربلندی اور سرفرازی کے کام آئے تو ان نعمتوں کی شکر گزاری ہوگی۔ اسی لیے تخلیق نوع انسانی، اللہ تعالیٰ نے پہلے مٹی سے ایک بشر کی تخلیق کی، پھر اس کی شکل و صورت اور اس کے اعضاء اور قوت کو تناسب قائم کیا، پھر اس کے اندر اپنی روح سے کچھ پھونک کر حضرت آدم علیہ السلام کو وجود میں لایا۔ قرآن مجید کی روح سے انسان حیوان ناطق یا متمدن جانور نہیں بلکہ اول روز سے وہ انسان بنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کامل انسانی شعور کے ساتھ پوری روشنی میں اس کی عرضی زندگی کی ابتدا کی۔ اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے اختیارات کی امانت جو اس کے سپرد ہے وہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے، جس کی بنا پر وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ تخلیق کائنات کا مقصود انسان کی پیدائش ہے، باقی چیزیں اللہ نے اسی خدمت کے لیے پیدا فرمائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی بلندی عظمت کے اظہار کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ اس پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اس نے اپنا فلسفہ چھانٹتے ہوئے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ آگ اور مٹی میں افضلیت۔ ابلیس کی سوچ یہ تھی کہ آگ میں روشنی، چمک، بلندی پائی جاتی ہے، جبکہ مٹی ایک حقیر چیز ہے جو پاؤں تلے روندی جاتی ہے۔ حالانکہ حقیقت میں آگ کی نسبت مٹی کی زیادہ فضیلت حاصل ہے، کیونکہ مٹی میں مستقل مزاجی، حلم، بردباری، متانت، انکساری وغیرہ پائی جاتی ہے، جبکہ آگ میں حدت، تلخی، خفت، طیش پایا جاتا ہے۔ یہی چیزیں ابلیس میں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس میں ہلکا پن پایا جاتا ہے۔ اللہ کی صفاتی تجلیات سے مستفیض ہونے کی صرف انسان میں پائی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ملائکہ بھی اللہ کی ذاتی تجلیات سے مستفیض ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہی حال جنات کا ہے۔ جب ابلیس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، حکم عدولی کی، تکبر کیا تو ذلیل ہو کر نکال دیا گیا۔ بڑائی کا جھوٹا پندار، عزت کا بے بنیاد دکھاوا، کسی ذاتی استحقاق کے بغیر اپنے آپ کو بزرگی کے منصب فائز سمجھنا آدمی کو ہمیشہ چھوٹا، پست اور ذلیل ہی بناتا ہے۔ چنانچہ ابلیس کی دعا کا بھی ذکر کیا گیا۔ ابلیس نے دعا کی، شیطان نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی۔ اللہ نے پہلے سور پھونکے جانے تک اس سے مہلت فرما دی۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کی دعا قبول ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن گیا ہے، اور اس کا تو عزم ہی یہی ہے کہ مہلت سے فائدہ اٹھا کر شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا کہ میں بنی نوع انسان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ کر اس کو گمراہ کر دوں گا، رہزنوں کی طرح اس کے ایمانوں پر ڈاکہ ماروں گا،
جب آدمی جہاد کے لیے جاتا ہے تو موت اور بیوی کو بیوہ اور بچوں کے یتیم ہونے کا ڈراوا دیتا ہے. جب آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے محتاجی سے ڈراتا ہے. جب نماز کے لیے نکلتا ہے تو کہتا ہے کہ کوئی کام کی بات کرو، محض ٹکر مارنے سے کیا فائدہ. یعنی شیطان کا انسان کا آخرت پر اعتقاد کمزور کر کے محاسبے کے عمل سے بے نیاز کر کے دنیا کے لوازمات کا گرویدہ کر دیتا ہے. دائیں اور بائیں سے اغوا کر لیتا ہے، آگے اور پیچھے سے اغوا کر لیتا ہے. یعنی شیطان کی کوشش کہ انسان کو نیکی کرنے ہی نہ دی جائے، یا نیکی کرنے کے باوجود اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور برائی کی ترغیب دینا کہ گزر رو کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی نہیں پوچھے گا، پکڑا جائے گا تو فلاں چھڑا لے گا، کوئی بات نہیں، ابھی بڑی عمر ہے، بعد میں توبہ کر لینا. استغفر اللہ. انسان کے اندر شرم و حیا کا جذبہ فطری جذبہ ہے. اس کے اولین منظر شرم ہے جو اپنے جسم کے مخصوص حصوں کے دوسروں کے سامنے کھولنے اور آدمی کو کھولنے سے انسان کو شرم اور فطرت محسوس ہوتی ہے. شیطان نے فطرت انسانی کو سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے پہلی ضرب اس محافظ فصیل پر لگائی جو شرم و حیا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں رکھی تھی. شیاطین اور اس کے شاگردوں کی یہ روش آج تک جوں کی توں قائم ہے. ترقی کا کوئی کام ان کے ہاں شروع نہیں ہو سکتا جب تک عورت کو بے پردہ کر کے بازار میں نہ کھڑا کر دیں. یہ تو ہم نے آج کل دیکھا ہی ہوگا پیاری ساتھیوں، پیاری بہنوں، آپ بھی دیکھتی ہیں، میں بھی دیکھتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائے. ہم لوگ کے ذہنوں میں ہماری عزت و عصمت کی جو معیار اللہ تعالیٰ نے، جو توازن میزان اللہ نے قائم کیا ہے، ہم اس پہ قائم رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرعی پردہ، اور پردے کا حکم یہ بھی ہے کہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ شرعی پردہ آپ نے پردہ کر لیا. پردہ یہ بھی ہے دراصل کہ آپ دوسروں کی عیب سے دوسروں کے عیب سن کے بھی، جان کے بھی آپ ان کا پردہ رکھیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری عزتوں کا عصمتوں کو اپنی زبان عطا فرمائے. ہمیں شرعی پردے میں ایک مکمل اور ڈھکنے کی چیز، حفاظت کی چیز، اللہ تعالیٰ نے انسان کو، عورت کو ڈھکنے کے لیے بنایا ہے نا، پردے میں رکھنے کے لیے، مطلب کہ بہت قیمتی ہے اس کی عزت. تو ہمیں اس پہ ضرور عمل کرنا چاہیے. تو ترقی ان کے یہاں ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ عورت کو بے پردہ کر کے وہ بازار میں نہ کھڑا کر دیں، یا اس سے کسی نہ کسی طرح عریاں کام نہ کروا لیں. یہ بھی انسان کی عین فطرت ہے کہ وہ برائی کی کھلی دعوت کو کم ہی قبول کرتا ہے. عموماً اس جال میں پھنسنے کے لیے داعی شر کو خیر خواہ کے بھیس میں آنا پڑتا ہے. شیطان کا سب سے زیادہ چلتا ہوا حربہ یہ ہے کہ وہ آدمی کو بلندی پر لے جانے، موجودہ حالات سے بہتر حالت پر پہنچا دینے کی امید دلاتا ہے. پھر اس کے لیے وہ راستہ پیش کرتا ہے جو اسے الٹا پستی کی طرف لے جائے. قرآن مجید اس کی تردید کرتا ہے کہ شیطان سے پہلے حوا و آدم کو دام فریب میں گرفتار کیا اور پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو پھانسنے کے لیے آلہ کار بنایا. بلکہ اس کا بیان ہے کہ شیطان نے دونوں کو دھوکہ دیا اور دونوں دھوکے میں آ گئے. انسان جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو دیر یا سویر اس کا پردہ کھل کر رہے گا، اور یہ کہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید و حمایت اس وقت تک رہے گی جب تک وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار رہے گا. طاعت کی حدود سے قدم باہر نکالنے کے بعد اسے اللہ کی تائید ہرگز حاصل نہ ہوگی، بلکہ اسے خود اپنے نفس کے حوالے کر دیا جائے گا. تو انسان کو چاہیے کہ وہ شیطان کے اغوا کی مزاحمت کرے، اپنے اس ازلی دشمن کی چالوں کو سمجھے، اس سے بچنے کے لیے ہر وقت چوکنا رہے. لیکن اگر کبھی اسے قدم بندگی کی راہ میں ہٹ بھی جائیں تو اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی ندامت و شرمساری کے ساتھ فوراً اپنے رب کی طرف پلٹے، اس سے رجوع کرے، اپنے قصور کی معافی مانگے. بے شک وہ معاف فرمانے والا غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم پر حیوانات کی طرح کوئی پوشش پیدائشی طور پر نہیں رکھی، بلکہ حیا و شرم کا مادہ اس کی فطرت میں ودیت کر دیا تاکہ وہ اپنے قابل شرم حصوں کو چھپائے. اللہ کے پیدا کردہ
مواد سے کام لے کر اپنے لیے لباس فراہم کرے۔ لباس کا مقصد ستر پوشی، سردی گرمی سے حفاظت، آرائش و بدن ہے۔ اس لیے نئے لباس کی یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ شکر اس ذات کا جس نے مجھے لباس دیا جس کے ذریعے میں اپنے ستر کا پردہ کروں اور زینت حاصل کروں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے جو حدود دی ہیں ان سے تجاوز نہ کرنے کا بھی حکم ہے۔ لباس تقویٰ، فواحش کی مذمت، عبادت کے وقت زینت۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ آدمی محض اپنا ستر چھپا لے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حسب استطاعت وہ اپنا پورا لباس پہنے جس سے ستر پوشی بھی ہو اور زینت بھی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم باہر جاتے ہیں تو ہم اچھے سے اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھے سے اچھا مہنگا عبایا پہنتے ہیں، ہم اچھی چیزیں پہنتے ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے کہ ہماری زینت ہو۔ تو پھر ہم جب اس بابرکت، اس بادشاہ، اس شہنشاہ، اس مالک غفار و ستار کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم بہترین ہمارے پاس جو بھی ہے میسر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس میں سے بہترین منتخب کریں، پہنیں، اور ذات بابرکت جس نے ہمیں دعوت دی ہے، اپنے آگے جھکنے کے لیے ہمیں منتخب کیا ہے کہ ہم اس کے آگے سجدہ کریں، وہ ہمیں بلا رہا ہے، ہمیں پکارا ہے، تو ہم اس کی دعوت پہ کیوں نہ اچھا لباس پہن کے جائیں، کیوں نہ ہم اپنے آپ کو اچھی طرح سے ڈھک کے کور کر کے جائیں، کور کر کے نماز پڑھیں۔ کیا دنیا والوں کی دعوت اللہ کی دعوت سے بڑی ہے؟ استغفر اللہ، بالکل بھی نہیں۔ کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ کھانا پینا بقدر ضرورت فرض ہے۔ جب تک کسی چیز کی حرمت کسی دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو جائے ہر چیز حلال ہے۔ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے ممنوع کر دیا ان کا استعمال اسراف اور ناجائز ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان کو حرام سمجھنا بھی اسراف اور سخت گناہ ہے۔ پیٹ بھر جانے کے بعد مزید کھانا ناجائز ہے۔ اتنا کم کھانا جسے کمزور ہو کر ادائے اور واجبات کی قدرت نہ رہے بخل ہے۔ ہر وقت کھانے پینے کی فکر میں رہنا اسراف ہے۔ جب کبھی کسی چیز کا جی چاہے تو ضرور ہی اس کو حاصل کرے، حد سے تجاوز میں داخل نہ ہو۔ لباس کی تیاری میں حیا پہلے اور آرائش بعد میں والا اصول مد نظر ہونا چاہیے۔ حرام باتوں سے بچنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، ہر قوم کو دنیا میں کام کرنے کا جو موقع دیا جاتا ہے اس کی اخلاقی حد مقرر کر دی جاتی ہے، یعنی اس کے اعمال میں خیر و شر کا کم از کم کتنا تناسب برداشت کیا جا سکتا ہے، جبکہ ایک قوم کو بری صفات اس کی اچھی صفات مقابلے میں تناسب کی آخری حد سے فروتر رہتی ہیں۔ جب دنیا میں اللہ کی آیتوں کو پیچھے پھینکنے والے جان کنی کے وقت فرشتوں کی صورتیں دیکھ کر اور ان کا سوال سن کر لاجواب ہو جائیں گے تو اپنے منہ سے اپنے کفر کا اقرار کریں گے۔ دوہری سزا۔ دوزخ میں پہنچ کر کافر ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، ایک دوسرے کے لیے دوہری سزا کا مطالبہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، ایک عذاب خود گمراہی اختیار کرنے کا اور دوسرا عذاب دوسروں کو گمراہ کرنے کا، ایک سزا اپنے جرائم کی اور دوسری سزا دوسروں کو جرائم پر آمادہ کرنے کی۔ ہر شخص ہر حال میں اپنی نیکی یا بدی کا صرف اپنی ذات کی حد تک ذمہ دار نہیں بلکہ اس امر کا بھی جواب دہ ہے کہ اس کی نیکی یا بدی کے کیا اثرات دوسروں کی زندگیوں پر، ان کے ذہنوں پر مرتب ہوں گے۔ اہل اعراف اصحاب الاعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی کا نہ مثبت پہلو ہی اتنا قوی ہوگا کہ جنت میں داخل ہو سکیں اور نہ منفی پہلو اتنا خراب ہوگا کہ دوزخ میں جھونک دی جائیں۔ اس لیے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک اونچے مقام مطلب ٹیلے یا سرحد پر رہیں گے۔ بالآخر رحمت خداوندی سے یہ لوگ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اہل اعراف کو دوزخ میں بڑی
دوزخ میں دنیا کی بڑی بڑی شخصیتیں نظر آئیں گی. وہ ان سے پوچھیں گے کہاں ہے تمہارا جتھا, کدھر گیا تمہارا وہ فخر و مباحات کا سارا ساز و سامان. ادھر دیکھو جنت میں وہی لوگ دکھائی دے رہے ہیں جن کے بارے میں تم قسم کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ ان کو جنت کی نعمتوں میں سے کچھ بھی نہ ملے گا. مطلب کہ اللہ کی رحمت پہ قسم باندھتے تھے. اللہ کی رحمت پہ قسم باندھتے تھے. غور کیجیے گا کہ اللہ کی رحمت ہر گناہ سے, ہر چیز سے اللہ کی رحمت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندے کے انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ کے آئے. دوست کی درخواست کریں گے, بدحواس ہوں گے, مضطرب ہو کر اہل جنت کے سامنے دستے سوال دراز کریں گے کہ ہم جلے جاتے ہیں, تھوڑا سا پانی ہم پر بہاؤ. جو نعمتیں تم کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں کچھ اس سے ہمیں بھی فائدہ پہنچاؤ. جواب ملے گا کافروں کے لیے ان چیزوں کی بندش ہے. یہ اہل دوزخ وہی ہیں جو دنیا کی زندگی میں کے فریب میں آ گئے تھے, جنہوں نے اپنے دین کو ایک کھیل اور ایک تفریح بنا لیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح فراموش کر دے گا جس طرح انہوں نے آج کی ملاقات کو بھلا دیا. قرآن مجید کے کہنے کے مطابق چلنے والوں کو جنت ملے گی, اس کے خلاف چلنے والوں کو دوزخ میں رہنا ہوگا اور یہی ان کا مستقل ٹھکانہ ہوگا. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے الفاظ لب و لہجہ حیت سے عجز و انکسار تذلل کا اظہار کر کے دعا کرے. نیز دعا کا خفیہ اور آہستہ مانگنا افضل اور قریب قبول ہے. دعا کرنے والے کے دل میں اس کا خطرہ بھی ہونا چاہیے کہ شاید میری دعا قبول نہ ہو, اور امید بھی ہونی چاہیے کہ میری دعا قبول ہو سکتی ہے, کیونکہ اپنی خطاؤں اور گناہوں سے بے فکر ہو جانا بھی ایمان کے خلاف ہے. کیونکہ اپنی خطاؤں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا ایمان کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت واسع سے مایوس ہو جانا بھی کفر ہے. قبولیت دعا کی جب بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ جب کہ ان دونوں حالتوں کے درمیان رہے. نیز دعا پڑھی نہیں مانگی جاتی, اس لیے ضروری ہے کہ مانگنے کے ڈھنگ سے مانگا جائے. تو پیاری ساتھیوں, آج ہم تفسیر و تشریح یہاں تک ہم نے تفسیر و تشریح پڑھ لی ہے. اب ہم نیکسٹ پارٹ میں انشاء اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی مکمل تشریح, تفسیر اور مکمل ترجمہ پڑھیں گے اور سورہ اعراف کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے نیک اعمال کو قبول و مقبول فرمائے. ہم سب کی جائز حاجات اور مراد اور دعائیں قبول و مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائے. ہمیں اپنی عزت و عصمت کی قدر کرنے کی, پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.